رسول اللہ وعلى آلك واصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك سيدي يا خاتم النبيين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے حد و بے حساب درود و سلام حضرت ختم المرتبت امام الانبیاء سید العالمین شفیع المذنبین حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز میں بعد از حمد و صلاۃ نہایت ہی واجب الاحترام حضرات علماء کرام ائمہ کرام نعت خوانان شیر لسان دیگر معزز سامعین، آج کی یہ مبارک تقریب جو تصوف سیمینار کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کی یہاں حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ یہ لائٹ آف کر دیں، اس کی فلیش۔ آپ بے شک بیٹھ جائیں، اگر اس کو صرف ریکارڈنگ پر لگانا ہے ادھر تو بے شک روک کے پھر آپ بیٹھ جائیں۔ میں نے قرآن حکیم سے جو آیات بینات تلاوت کی ہیں، مشہور آیت ہے وہ جو آپ اکثر سماعت فرماتے رہتے ہیں علماء سے، اور اس کے جو متعلقات ہیں وہ بھی یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں ہوں گے۔ میں اسی مناسبت سے چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ تصوف و طریقت، ولایت اور ان تمام چیزوں سے جو متعلقہ امور ہیں اور خانقاہی نظام ہے، اس سب کے متعلق لوگوں کو آگاہی ہو۔ بنیادی طور پر ہمارے ہاں آراس میں، سیمینارز میں اور ایسی تمام کانفرنسز میں جن کا تعلق تصوف و طریقت سے ہوتا ہے، وہاں فضائل، کرامات، اولیاء اللہ کے کمالات اور ان کی جو خوبیاں ہیں ان پر بات کی جاتی ہے، اور یہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا ایک طریقہ ہے۔ ہم اس چیز کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت نے ہمیں شرف بخشا ہے کہ ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی گھٹن، کوئی اضطراب، کوئی بے چینی اور کوئی پس و پیش نہیں ہے۔ البتہ اس سے ایک قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس سارے سسٹم کو آن کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے بزرگ ہیں، ہم ان بزرگوں کے پیروکار ہیں، ہم ان بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے وارث ہیں، ان کی علمیت کے، ان کی فکر کے، ان کے نظریات کے ہم وارث ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں، ان تمام کے لیے یہ باتیں سمجھنے کی ہیں کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ نے اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں کیسے وقف کیا، اور طریق صوفیہ یعنی اولیاء کرام کا جو راستہ ہے، ان کا جو منہج تبلیغ ہے، ان کا جو طریق بود و باش ہے، ان کا جو نظام خانقاہی ہے، اس سے ہم نے کیا سیکھا تھا ماضی میں، اور آج ہم
ان تمام چیزوں سے پیچھے ہٹ کر کیا کیا نقصانات اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر اسی تناظر میں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو تصوف سمجھ لیا اور ایسی چیزیں شامل کر دیں اس سسٹم میں جن کا سرے سے ہی دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور ہم نے ان تمام چیزوں کو تصوف، طریقت، ولایت اور مختلف اس طرح کے نام دے کر دین میں اضافہ تو جو کیا سو کیا، ہم نے اس پورے نظام خانقاہی کو بھی برباد کر دیا۔ تو ایسے میں ہمیں یہ تمام جو ضروری چیزیں ہیں انہیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے بنیادی بات قرآن حکیم نے بھی جس کی طرف اشارہ ہی نہیں بلکہ یہ صراحت کی ہے کہ جو شخص اللہ کا ولی ہوگا یہ ضروری ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوگا۔ یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ اس سے ایسے تمام افکار اور ایسے نظریات کی نفی ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں جی ایک تصوف اسلامی ہے، ایک غیر اسلامی ہے، کوئی اور تصوف نہیں ہے اسلام کے بغیر، اسلام ہی تصوف و طریقت کی راہ دکھلاتا ہے، اور یہ کوئی شریعت میں نئی چیز نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ شریعت ظاہر کا نام ہے اور طریقت باطن کا نام ہے۔ جو بندہ شریعت پر عمل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو اس کے دل پر واردات ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے انوار و تجلیات برستے ہیں، جس کسی کو شریعت پر صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ عمل نصیب ہو جاتا ہے، حقیقت میں وہی شخص طریقت کے اس راہ پر چلنے کا حقدار ہے، اور وہی شخص سالک طریقت ہو سکتا ہے۔ ہمارے اہل علم نے، صوفیاء نے اس بات کی تصریح کی ہے، جیسے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ الرحمہ، وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ طریقت جو ہے یہ چھلکا ہے اور شریعت مغز ہے۔ حالانکہ بظاہر یہ لگتا تھا کہ وہ یہ کہیں گے یا صوفیاء ایسا سوچتے ہوں گے کہ شریعت خول ہے، ظاہری جو اوپر چڑھا ہوا، اور جو اس کے اندر ہے وہ مغز ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، شریعت مغز ہے، اور طریقت کے بغیر شریعت ہو سکتی ہے لیکن شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہو سکتی۔ نہیں سمجھے بات؟ یعنی ایسی طریقت، ایسا تصوف، ایسا حال، ایسے مکاشفات، ایسے مغیبات، ایسی واردات اور ایسی تمام روحانی کیفیات جو شریعت کے بغیر ہوں، وہ جہالت تو ہو سکتی ہے، وہ لادینیت تو ہو سکتی ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا نظام نہیں ہو سکتا، اس کا ولایت سے تعلق نہیں ہے۔ اس لیے بنیادی طور پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے ولی وہ ہیں جو ایمان کی دولت سے مشرف ہیں، بے ایمان شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلوں میں رکھا ہے، یعنی جو تقوی کی دولت سے مالا مال ہیں۔ تقوی کیا ہے یہ بھی ایک دو لفظوں میں ہی سماعت فرما رہے ہیں۔ انسان اچھا عمل بھی کرتا رہے اور اللہ سے ڈرتا بھی رہے، یعنی نیکی بھی کرے پھر بھی اللہ کا خوف دل میں برقرار رہے اور ہمہ وقت اللہ سے ڈرتا رہے، یہ تقوی ہے۔ اور یہ مجھے اور آپ کو ہر وقت ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا، یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں جنہیں نصیب ہوتا ہے، اسی لیے پھر انہیں اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ تو یہ کوشش تو ہمہ وقت ہر بندے کی رہنی چاہیے کہ وہ اس راہ پر چلے اور کوشش کر کے ایک ایک قدم آگے بڑھتا رہے۔ جیسے دنیا میں ایک چھوٹی سی چیز حاصل ہونے کے بعد دوسری کی طرف توجہ جاتی ہے، ایک کوئی گول اچیو کر لیتا ہے تو اس سے آگے بڑھتا ہے، ایسے دین کے اندر بھی جب کوئی ایک مقام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے پھر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ وہ علم ہے، وہ مدارج اس کے ہیں، روحانی، وہ دیگر معاملات ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت اور پھر تقوی کی دولت عطا فرمائی ہے وہی اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ولایت امر وہبی ہے۔ ہماری تمام جو عام کتابیں ہیں، جیسے یہ بنیادی کتاب ہے بہار شریعت،
اردو کی کتاب ہے، مولانا امجد علی اعظمی صاحب علیہ رحمہ نے لکھی ہے۔ یہ بر صغیر میں بہترین کتاب ہے فقہ حنفی پر، بڑی جامع کتاب ہے، عوام الناس بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں، اور اگر اردو تھوڑی بہت آتی ہو، اور اگر اردو ہی نہ آتی ہو، اردو ویسے تو ہم بولتے بھی نہیں ہیں ماشاءاللہ، ہماری قومی زبان ہے، اسے سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور داغ نے تو کہا تھا اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ زبان اور زبان میں بھی فرق ہے۔ زبان لینگویج کو کہتے ہیں، لغت، بولی، اور زبان دہن میں زبان تمہارے لیے، جو اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، دہن میں زبان تمہارے لیے، اور جو بولی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ زبان۔ تو خیر اردو جنہیں آتی ہے، جو اردو پڑھ سکتے ہیں، اور یہ اردو کے لیے ایک آسان سا فارمولہ ویسے ہی بھی مشورہ بھی عرض کر دیتا ہوں، جن کو اردو نہیں آتی، اب تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو موبائل یوز کرتے ہیں، اس کے اندر بھی جو ہماری میسیجنگ ہے، جو ارسال و ترسیل ہے ساری، یعنی جو کرتے ہیں ہم، خط و کتابت جو کسی زمانے میں تھی، اب وہ ساری کی ساری اسی میں ضم ہو گئی ہے۔ ہم اس میسیجنگ میں، ٹیکسٹ میسیجنگ ہے یا واٹس ایپ چیٹنگ ہے یا فیس بک میسنجر پر جو چیٹنگ ہوتی ہے، یہ تمام کی تمام رومن میں ہوتی ہے، یعنی اس کو آپ اردو کہہ ہی نہیں سکتے، یعنی انگریزی الفاظ کے استعمال سے اردو بناتے ہیں۔ مثلاً آپ کا کیا حال ہے کے لیے لکھتے ہیں AA آپ، KYA کیا، HAL حال، HAY ہے یا HAI ہے، اپنی اپنی پروننسیشن کے حساب سے لوگ لکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ٹیکسٹ میسیجنگ بھی اس دور کی اردو لٹریچر میں ایک بدعت سیئہ ہے، سمجھے بات؟ ٹیکسٹ میسیجنگ میں رومن اردو جو ہے وہ اس دور کی، آپ سمجھ لیں کہ بدعت سیئہ ہے اردو لٹریچر میں، دین میں نہیں، ٹھیک؟ اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ تو جنہیں اردو نہیں آتی، جنہیں لگتا ہے کہ ہمیں اردو مشکل لگتی ہے، ان کے لیے آسان سا فارمولہ ہے، اخبار پڑھا کریں۔ کیا؟ اخبار پڑھیں گے، ہر طرح کے الفاظ اس میں لکھے ہوتے ہیں، آپ کو مہینے دو میں تقریباً 2-3 مہینے میں آپ کو اردو بہرحال لکھنا بھی، اگر آپ چاہیں ساتھ ساتھ انہی الفاظ کی پریکٹس کریں وغیرہ، ایٹ لیسٹ آپ کو اردو پڑھنا آ جائے گی ٹھیک سے۔ اور جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ بولنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے جو آپ کے گرد و پیش میں رہنے والے لوگ ہیں، وہاں پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھیں، آپ کو اچھی اچھی باتیں ملیں گی تو پھر وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی، پھر آپ اچھی گفتگو کریں گے۔ اور اگر آپ سارا دن بیٹھ کے تاش کھیلیں گے، جاہلوں کے پاس بیٹھیں گے، ان کے ٹھیوں پر، ان کے اڈوں پر بیٹھیں گے، تو سارا دن جو گالیاں وہ بکتے ہیں آپ بھی وہی بکیں گے۔ یہ اثرات ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں اذا تقرر الکلام فی السمع تقرر فی القلب، جب کوئی بات کانوں میں بار بار پڑتی ہے تو وہ دل میں گھر کر جاتی ہے۔ زیادہ سنتے ہیں تو پھر بات دل میں بیٹھ جاتی ہے، پھر وہی باتیں منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بچہ بولتا پہلے ہے یا سنتا پہلے ہے؟ جو بچہ بولتا نہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کی قوت سماعت ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ سننے کا عادی نہیں ہے۔ سننے کا عادی ہوتا تو بول بھی پڑتا ہے۔ تو بنیادی کتابوں میں عرض کر رہا تھا، فقہ حنفی کی بہار شریعت کتاب ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ولایت امر وہبی ہے۔ ولایت اعمال شاقہ سے حاصل نہیں ہوتی۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں نماز زیادہ پڑھوں گا، میں روزے زیادہ رکھوں گا، میں بہت زیادہ دعوت و تبلیغ کا کام کروں گا تو میں اللہ کا ولی بن جاؤں گا۔ اگرچہ یہ کام سارے ٹھیک ہیں، اچھے ہیں، کرنے چاہیے، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے، جتنی مرضی کوئی عبادت کرے، جتنا مرضی کوئی اس راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، جب تک اللہ رب العزت نہیں چاہے گا وہ شخص ولی نہیں بن سکتا۔ امر وہبی کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ کون ولی بنے گا۔ ہاں، انبیاء کرام کی نبوت کا بھی یہی حال ہے، سوائے ایک نبی کے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اللہ رب العزت نے یقیناً تمام کو ہی اپنے
مرضی سے نبی بنایا ہے، لیکن ایک نبی وہ ہیں کہ ظاہری طور پر ایک نبی کی ریکمنڈیشن اور ان کی دعا سے نبی بنایا ہے اللہ نے۔ قرآن حکیم میں سورہ طٰہٰ کے اندر پارہ نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے کہ یا اللہ میرے گھر والوں میں سے ہی مجھے کوئی معاون دے دے، اور پھر نام بھی عرض کیا ہے کہ میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ وہ میرا بھائی ہارون ہو، بڑے بھائی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہیں۔ تو یہ ہے تو اللہ کی منشا سے، اس کی مرضی سے، لیکن بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہے۔ تو ولایت بھی امر وہبی ہے، جب تک اللہ نہ چاہے کسی کو ولایت نہیں مل سکتی۔ اس لیے زیادہ ماتھا رگڑنے سے، زیادہ کوشش کرنے سے، زیادہ صدقہ و خیرات کرنے سے اگرچہ بہت سارے فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن ولایت کے لیے شرط ہے کسی اچھے کی تربیت، کسی اچھے شخص کی صحبت میں بیٹھے، کیونکہ آپ کو صرف انگریزی کے 12 ٹینسز ہیں گھسے پٹے، وہ سیکھنے کے لیے اچھے اسکول اور کالج کے علاوہ ایک اچھے استاذ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ گنتی کے ٹینسز ہیں جن میں فرینچ جتنے بھی ہیں ان کا یہ کلیم ہے کہ انگریزی ہم سے چوری کی گئی زبان ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس میں بھی مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں، آج تک ان سے یہ چیزیں طے ہی نہیں ہو سکی کہ کون سا قاعدہ کہاں لگتا ہے۔ تو اس سب کے باوجود ہمیں یہ تھوڑا سا ان تمام معاملات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ اگر دنیا داری کا یہ حال ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا یہ حال ہے، تو جو اللہ کا قرب ہے، جو اللہ کی ولایت ہے، کیا وہ ایسی چیز ہے کہ ایسے راہ جاتے شخص کو مل جائے؟ ہاں، اگر تقدیر غالب آ جائے تو وہ مالک مہربان ہو جائے، اسے کسی کی ادا پسند آ جائے تو یہ ایکسیپشنل کیس ہے، وگرنہ اس کی عادت جاریہ یہ نہیں ہے۔ عادت جاریہ یہی ہے کہ شیخ ابو بکر شبلی جیسا بلند ہمت شخص جب تائب ہوتا ہے تو خیر نساج کے ہاتھ پر جا کر بیعت ہوتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر توبہ کرتے ہیں۔ شیخ نے ان کی صلاحیت دیکھی کہ بہت زیادہ ہے، تو محسوس کرنے لگے کہ یہ میری جو حیثیت ہے، جو میری ہمت ہے، یہ اس سے آگے کا کام ہے۔ تو انہیں حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی علیہ رحمہ کے سپرد کر دیا۔ تو حضرت جنید بغدادی نے دیکھا، اور حکیم جو ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا کام ہی یہ ہے کہ وہ اس کے مرض کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، ڈائگنوز کرتا ہے کہ مریض کے اندر مرض ہے کیا۔ تو شیخ ابو بکر شبلی کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم نہاوند کو چھوڑ کر آئے تھے، وہاں تم نے حکومت کی ہے، حکمران رہے ہو، تو یقیناً وہاں لوگوں کی دل آزاریاں کی ہوں گی، تو چلو ذرا ایک دفعہ اپنے شہر میں لوگوں سے معافی تو مانگ کے آؤ۔ نہیں سمجھے بات؟ یہ ولایت ہے۔ بڑے سے اشتہار پر بڑا سا نام لکھ دو، قطب الاقطاب ہیں، عمدۃ الصالحین ہیں، رئیس المتکلمین ہیں، کیا ہوگا اس سے؟ یہ ڈرامہ بازی ہے ساری۔ یہ تو آپ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی گاؤں کے اندر کوئی شخص بیچارہ جو جانور آپ کے سارا دن چراتا ہے، تو آپ اس کے نام کے ساتھ لکھ دیں ڈاکٹر فلاں فلاں۔ ایسا ہی مذاق یہ ہے جو ہمارے ہاں تصوف کے ساتھ ہو رہا ہے، طریقت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور وہ جو طریقت کے تصوف کے بڑے بڑے چیمپئن ہیں، ان بیچاروں کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، ان بیچاروں کو کھانے کے آداب نہیں آتے، جوتا پہننے اور اتارنے کے آداب نہیں جانتے وہ۔ آپ یقین کریں، میں کسی کو ٹونٹ نہیں کر رہا، لیکن مجموعی طور پر یہی حالات ہیں۔ اور کہاں یہ بلند رتبہ شخصیات جن کی میں بات بتا رہا ہوں، اور میں اور آپ ایسے طریقے پر چلے ہیں کبھی؟ ہمارے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے، اتنا قیمتی وقت ہے ہمارا کہ ہم یہ سیکھنے کے لیے بھی وقت نہیں نکال سکتے، اور چاہتے ہم یہ ہیں کہ ہمیں سب کچھ ہی مل جائے۔ جنہوں نے لینا ہوتا ہے ان کے انداز یہ ہوتے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ ابو بکر شبلی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیا، کیسے، میں تو اللہ کی ولایت، اس کا قرب ڈھونڈ رہا ہوں اور آپ مجھ سے بھیک منگواتے ہیں۔ کہا شیخ جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا،
حکم دیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چلے گئے نہاوند، جا کر سب لوگوں کو جہاں جہاں ذرا بھی ان کو یہ لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے، وہاں جا کر ایک ایک بندے سے معافی مانگی ہے۔ میرے عزیز، میں اور آپ ہمارے لوگوں کی بیعتیں کیا ہوتی ہیں کہ ساری دنیا سے بدسلوکی کرو، ہر ایک کے ساتھ مس بیہیو کرو، لوگوں کے حصے ضبط کر لو، بہنوں کی وراثت سے ان کو محروم کر دو، بھائیوں کو ان کا حصہ نہ دو، اور پیر صاحب کے پاس جا کر توبہ کر لو میں بیعت ہو گیا، ٹوپی سر پہ پالو، خوبصورت سا امامہ باندھ لو، بڑا سا جبہ پہن لو، لمبی سی داڑھی رکھ لو، سبحان اللہ۔ یہاں تو یہ سب چل جائے گا لیکن آگے نہیں چلے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہاں کہا جائے گا مجرم ذرا اس طرف آ جائے، اس طرف آ جائے، علیحدہ ہو جائے۔ اور وہاں یہ کیمرے شیمرے یہ چیزیں، یہ تو اس دنیا کے معاملے ہیں، وہاں جو کچھ پیچھے ہوا تھا سب کچھ سامنے دکھایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اب آپ کی زبانیں نہ بولیں گی، آپ کے ہاتھ بولیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم، ان کے منہوں پر ہم مہریں لگا دیں گے، وہ نہیں بول سکیں، بولنا چاہیں گے بھی تو نہیں بول پائیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ بھائی یہ تصوف و طریقت کوئی مذاق ہے، کوئی ڈرامہ بازی ہے، کوئی لکی رانی سرکس ہے جہاں مرضی لگا لو؟ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کہتے ہیں ہم مرید ہو گئے جی، ہم فلاں ہو گئے۔ کمال ہے، نہ آپ کے اندر برداشت ہے، نہ آپ کے اندر ہمت ہے، نہ آپ کے اندر عاجزی انکساری ہے، انا کا بت اسی طرح ہے، آپ کس چیز کے مرید ہیں؟ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، صوفیاء کرام نے کوئی الگ سے چیز متعارف نہیں کروائی، یہ وہی کچھ ہے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضور نے اپنے اصحاب کبار علیہم الرضوان کی یہی تربیت فرمائی ہے۔ کتنی کتنی باتیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کفار کرتے تھے اور وہ اطمینان سے سنتے تھے، کیا خیال ہے؟ ان کے اندر ہمت نہیں تھی جواب کی، ان کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے کیا کیا کچھ الفاظ نہیں بولے جاتے رہے، لیکن حضور چاہتے تو لمحہ بھر میں تمام کی تمام مکہ کی آبادی نیست و نابود ہو جاتی، لیکن حضور نے یہ پسند نہیں فرمایا۔ آپ یقین کیجئے میں کبھی کبھی یہ اسوہ حسنہ کے واقعات پڑھتا ہوں تو پڑھا نہیں جاتا۔ حضرت عمر فاروق کی وہ بات جب بدر میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تھا، پوچھا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، جو قید ہوئے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا حضور جو جو کافر جس مسلمان کا رشتہ دار ہے اسے دے دیں، وہ اس کی گردن اڑا دے۔ دین ہے، محبت رسول ہے، یہ غیرت دینی ہے، بلا شبہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن رحمت للعالمین کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور فرماتے ہیں اے عمر، تم نے تو وہی بات کہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ انہوں نے کہا تھا یا اللہ کوئی کافر روئے زمین پر زندہ نہ رہے، سب فنا کر دے۔ فرمایا تمہاری سوچ نوح علیہ السلام سے ملتی ہے۔ ازاں بعد فرمایا ابو بکر تم کیا کہتے ہو؟ اب دیکھیے افضل البشر بعد الانبیاء کا تاج جن کے سر پر ہے، وہ خلیفۃ الرسول حضرت جناب ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مسلمان کمزور ہیں، ہمیں مال کی بھی ضرورت ہے، ہمیں لوگوں کی بھی ضرورت ہے، حضور ان سے فدیہ لے لیں، یعنی پیسے وغیرہ لے لیں اور ان کو معاف فرما دیں، بھیج دیں۔ حضور نے فرمایا ہم ایسا ہی کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاصیت ہے۔ حضور نے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی، یہ وہ رحمت ہے، یہ رحمت ہی تو ہے۔ حضور چاہتے تو ہر شخص کو وہاں قتل کر دیتے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس مشورے کا اثر کیا ہوا، اور حضور کی نگاہ نبوت کا فیض یہ ہے
کہ پھر اس کے بعد وہ تمام لوگ تقریباً وہ تمام لوگ جنہیں قید سے آزاد کیا تھا وہ سارے مشرف با اسلام ہو گئے۔ مشورہ تو حضرت عمر فاروق کا بھی اچھا تھا، لیکن ان سے بھی آگے کی بات انہوں نے کی جن کا مقام بھی ان سے آگے، کوئی شک تو نہیں ہے نا اس میں۔ یہ واحد شخصیت ہیں جن کی صحابیت قطعی الثبوت قطعی الدلالت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر قرار پائے گا، ذہن میں رہے۔ تو یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ رفق، نرمی، عاجزی، انکساری تو دین کی روح ہے، اور وہ چیز تو ہمارے اندر آتی نہیں۔ حضرت ابوبکر شبلی سے جب کہا کہ جاؤ معافی مانگو، معافی مانگ کر آ گئے۔ کہا اب جاؤ بھیک مانگو ذرا شہر میں، ٹھیک ہے مانگتے ہیں بھیک مانگنے گئے، کسی نے کچھ دیا ہی نہیں۔ فرمایا اب پتہ چلا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے لوگوں کے ہاں، کبھی اپنے بس سٹاپ سے ہٹ کر کسی بس وغیرہ کو روکنے کی کوشش کریں، آپ کو بھی آپ کی حیثیت پتہ چل جائے۔ سٹاپ کے علاوہ تو بس نہیں کھڑی ہوتی۔ تو پھر فرمایا اب جاؤ، پھر گئے تو پھر لوگوں نے پیسے دینا شروع کر دیے۔ جب یہ سب ہو گیا فرمایا اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ میری خانقاہ میں رہنے والے جو درویش ہیں ان کا بچا ہوا کھانا تم کھا سکتے ہو۔ اب ہماری حالت کیا ہے؟ ہم لوگوں کے ساتھ ناانصافی، بد کلامی، بدتمیزی، ہر چیز اپنی جگہ قائم رکھنا چاہتے ہیں اور توبہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی بیعت تو توبہ کا نام تھا، یہ تو عہد تھا، یہ تو وعدہ تھا کہ ہم اللہ کے حکم کی پاسداری کریں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمارا قدم نہیں ہٹے گا۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ تصوف و طریقت کو تو ہم نے مذاق بنایا۔ ہم تو اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں، جہاں ہمارا پیر، ہماری سیٹنگ، ہماری تنظیم، ہماری سوچ ہو وہاں دین ہے، باقی سب دین سے باہر ہے۔ یہ بھی کمال ہے، جبکہ دین کے مختلف شعبے ہیں۔ اور خود صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھیے، حضرات خلفائے راشدین مہدیین کے مزاج کو دیکھیے۔ مجھے آپ کے اسی علاقے سے ایک نوجوان کے ایک دفعہ میسنجر پر کال آئی، کہا کسی مولوی صاحب کا نمبر چاہیے۔ میں نے کہا یار میرے پاس تو نہیں ہے۔ میں نے کہا مسئلہ کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو روزہ رسول پر کھڑے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں کہ نہیں؟ اب مجھے یہ پتا تھا کہ یہ وہاں ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کو تو قتل آیا ہوا ہے، یعنی یہ تو چاہ رہا ہے کہ بس مجھے یہ کہے کہ یہ گستاخ میں اس کو اڑا دوں۔ دیکھا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ خیر اسے بڑی مشکل سے سمجھایا کہ یہ بات نہیں ہے، یہ ان کا انتظامی مسئلہ ہے، ہمارا ان کے ساتھ عقیدے کا اختلاف ہے، لیکن ہر معاملے کو اس حد تک لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک شخص وہاں مامور ہے ڈیوٹی پر، وہ تو یہی کہے گا یہاں مت کھڑے ہو، اور اس کے علاوہ بھی ان کے عقائد، نظریات، ہمارا ایک مسئلہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں بیٹھ کر ہم یہ کام کریں؟ یعنی ہم نے ذہن بنائے ہوئے ہیں پہلے سے کہ کس کو کیا کہنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھیں۔ اور اس ماہ مقدس میں یہ ربیع الثانی ہے، حضرت شیخ المشائخ حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث اعظم سبحانی علیہ رحمہ، آپ کی ذات گرامی سے منسوب ہم کتنے پروگرام کرتے ہیں کہ اس مہینے میں وہ کہتے ہیں بڑی 11ویں شریف ہے، یہی کہتے ہیں نا؟ نہیں کہتے؟ اکثر کہتے ہیں، ہمارے ہاں یہ اصطلاح ہے۔ تو بڑی 11ویں ہے، چھوٹی 11ویں ہے، ہمارے لیے تو اس سب میں کوئی ایشو نہیں ہے، تو ماننے والے لوگ ہیں، نہ ہمیں اس پر کوئی لڑائی کرنی ہے کسی سے۔ کوئی نہیں کہتا تو ہمیں اعتراض بھی نہیں ہے، ویسے میں نہیں کہتا ایسے، لیکن مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ کوئی بڑی 11ویں شریف کہتا تو میں دل و جان سے کہتا ہوں سبحان اللہ، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی بڑی بات کہ یہ جو 11ویں شریف ہے اس پر کرتے کیا ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جب 11ویں آتی ہے کیا کرتے ہیں لوگ؟ کیا کرتے ہیں؟ کھانا بناتے ہیں، ختم دلاتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا، پروگرام ہوتا ہے، یا جس طرح محفل ہو رہی ہے ایسے محفل ہو جاتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ واقعتاً پیروں کے پیر ہیں،
یعنی یہ واقعتاً پیروں کے پیر ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو سب پیروں کے پیر ہیں ان کا تعارف یہ ہے کہ صرف کھیر پکتی ہے ان کے نام پر، روٹی کھائی جاتی ہے بس۔ اور وہ کیا فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم کی راہوں پر ہی رہا ہوں، درس میں مشغول رہا ہوں، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مرتبہ قطبیت عطا فرما دی۔ اور یہ وہ پیر ہیں، وہ شیخ المشائخ ہیں حقیقتاً، کہ جن کے پاس قرآن اور سنت پڑھنے والے طلباء کا جو یعنی جنہوں نے براہ راست حضرت سے اکتساب فیض کیا ہے، زانو تلمذ طے کیا ہے، شرف تلمذ جن کو ملا ہے، 1,00,000 سے زیادہ طلباء ہیں۔ اب آپ سبحان اللہ نہیں کہتے یہ آپ کے مزاج کی بات نہیں ہے، اس سے آپ کو جنت کی بشارت نہیں مل رہی، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا مادی، یہ آپ کے مطلب کی باتیں نہیں ہیں۔ آپ کے مطلب کی باتیں وہی ہیں جو میں نے عرض کیا ہے کہ بس لنگر شنگر اور بس یہی کچھ۔ اس لیے ہم نے ان اتنی بڑی شخصیت کو جنہوں نے 40 سال درس و تدریس کی ہے، کتنے سال؟ کیا ہوتی ہے درس و تدریس؟ کیا ہوتی ہے؟ ہاں، پڑھانا بچوں کو پھٹی پہ بیٹھ گئے، یہ دور شورے یہ نہیں ہے کچھ بھی اس زندگی میں، اس 40 سالہ زندگی میں، باقی زندگی میں ہے یہ سب بھی، لیکن ابتداءً آپ نے یہی کام کیا ہے، پہلے علم حاصل کیا ہے پھر پڑھایا ہے باقاعدہ۔ میرے عزیز، دین انہی چیزوں سے قائم ہے، اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ یہ کار نبوت ہے۔ قرآن کریم کو پڑھیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، اور اس رسول کا کام کیا ہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے اللہ کی طرف سے، یتلو علیہم آیاتہ، یہ اللہ کی آیات کو تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ کار نبوت ہے، یہ اللہ کے نبیوں والا کام ہے، دعوت و تبلیغ، کتاب کی جو تعلیم ہے، حکمت دانائی، اور پھر تزکیہ نفس، یعنی علماء اور صوفیاء کا جو کام ہے یہ کار نبوت ہے، کام وہ ہے جو اللہ کے نبیوں والا کام ہے۔ سب سے جو عزت والا، سب سے معزز و مکرم جو منصب ہے ہمارے پاس وہ یہ مصلی والا ہے، محراب والا ہے، محراب و منبر، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضور بیمار نہیں ہوئے حضور نے خود امامت فرمائی ہے۔ اتنا اچھا کام ہے یہ، اور ہم امام کسے بناتے ہیں؟ جسے ہم اپنا غلام سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہم اہل تصوف جو ہیں اتنے پیر ہمارے ان علاقوں میں آتے ہیں، اتنے بزرگان دین کسی زمانے میں یہاں آتے رہے، مختلف مذہبی تنظیمات ہیں، اتنے لوگ آتے ہیں، کئی کچھ آپ سنتے ہیں، لیکن ہماری ترجیحات نہیں بدلتی، ہمارا مزاج نہیں بدلتا، ہم وہی کے وہی ہیں، کیونکہ ہم نے ان پیروں کو، مولویوں کو بھی اپنے مزاج میں ڈھال لیا ہے کہ جو ہمارے مزاج کی بات کرتا ہے اس کی کیا بات ہے، اور جو ہمارے مزاج کے خلاف بات کرے اس کے خلاف پروپیگنڈا کرو، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلانا ہے، یہ وہ ہے، یہ رافضی ہے، یہ بھی بدقسمتی ہے ہماری۔ تو اس لیے عرض یہ ہے کہ یہ مصلی، محراب و منبر یہ ہمارے پاس ایک مقدس منصب ہے، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اور یہاں اس شخص کو کھڑا کریں جس کا کردار اچھا ہو، جس کے پاس علم ہو، جس کی حیثیت ہے، اور پھر جسے کھڑا کر دیا ہے اس کی عزت کریں۔ اس لیے کہ اگر آپ اچھے قاری ہوتے، اچھے عالم ہوتے تو آپ یہاں کھڑے ہوتے، آپ اگر کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو پھر اس کی بدخوئیاں نہ کریں، اس سے کوئی اعتراض ہے اس کی کسی بات پر تو اس سے بات کریں، اسے سمجھائیں، علیحدگی میں بات کریں۔ میں بات لمبی ہو گئی ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہم صوفیاء کرام کو ماننے والے لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ان کے فضائل، کمالات اور ان کی کرامات پر اکتفا کریں، چاہیے یہ کہ ہم ان کے طریقے پر عمل کریں،
اور صوفیاء کا طریقہ وہ کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ انہوں نے حضور کی سنت پر عمل کیا تو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ نعرے لگا کر، بڑے اشتہار بنا کر، فوٹو بڑے بڑے خوبصورت، کسی زمانے میں تو فوٹو بھی منع تھے، اب تو فوٹو ثواب ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسے ثواب سمجھتے ہیں اب، یعنی پہلے ہم کہتے تھے بالکل کچھ نہیں کرو، اور اب ہم کہتے ہیں اچھی بات ہے، لگاؤ، ضرور لگاؤ، جہاں دل چاہتا ہے، مسجد میں بھی لگاؤ۔ کیا خبط سوار ہے ہمارے سر پر، ہم اس ڈسکریمنیشن سے نکلتے نہیں ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کیا پاگل پن ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں جہاں ضرورت ہے لگا دو، لیکن مسجدوں میں فوٹو لگانے کا مقصد، بس مسجدیں کس لیے ہیں؟ بنی المساجد للصلوات الخمس، مسجدیں اس لیے ہیں کہ وہاں اللہ کی عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے، وہاں ذکر اذکار کیا جائے۔ یہ تھوڑا یہ ادھر ایک چاچے کی تصویر ہے، ادھر بابے کی تصویر، ادھر ابے کی تصویر، کیا مطلب ہے اس سب کا؟ تو یہ تصویریں ٹھیک ہے، لوگ کھینچتے ہیں، کھنچواتے ہیں، ہوتا ہے، چلتا ہے، اب تو سارے کرتے ہیں، اس میں کوئی کسی کی تخصیص تھوڑی ہے، لیکن اس کو تھوڑا سا تو لمیٹڈ کر لیں، تھوڑا سا تو اس سے نکل جائیں، کیا ہو کیا گیا۔ اور یہی حال ہمارے اشتہارات کا ہے، جس کا دل چاہتا ہے جو مرضی نام کے ساتھ سابقہ لاحقہ لگاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اتنے پیروں کے نام کے ساتھ میں نے دیکھا ہے قطب الاقطاب لکھا ہوتا ہے، ہمارے ایک جاننے والے ہیں، تو میں نے ان کے اشتہار میں دیکھا، تو میں نے کہا یار وہ آپ کے کوئی پیر صاحب ہیں تو یہ ان کے نام کے ساتھ قطب الاقطاب لکھا ہوا ہے، تو یہ قطب الاقطاب جو ہوتا ہے نا، یہ قیوم زمانی ہی ہوتا ہے، یہ ایک وقت میں ایک ہوتا ہے۔ تو آپ کے پیر صاحب کے ایک اور عزیز ہیں، ان کے نام کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، تو آپ ایسا کریں آپس میں مشورہ کر کے قطب ایک بنا لیں، باقی ہمیں اعتراض نہیں، ہم ماننے والے لوگ ہیں، آپ میں سے کوئی ایک ہو جائے، ہم غریب لوگ، ہمارا کیا کام ہے اس معاملے کے ساتھ۔ تو بس اتنی گزارش ہے کہ ایک وقت میں، پھر ایک علاقے میں بھی نہیں، ایک گاؤں میں، یعنی اس چھوٹے سے گاؤں میں اگر 2-3 قطب ہو جائیں تو کیا بنے گا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے لاہور کے، اہل سنت کے بزرگ تھے، اقبال فروقی صاحب مرحوم، تو وہ ان سے کسی نے کہا کہ فروقی صاحب میرے پیر صاحب جو ہیں وہ قطب ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ تو پھر اس نے دوبارہ بات بتائی، کوئی ان کی کرامت سنائی، وہ ان کو جانتے تھے، فروقی صاحب ان کو جانتے تھے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ فروقی صاحب کا مکتبہ ہے، آج بھی مکتبہ نبویہ کے نام سے وہاں ایک مکتبہ ہے، صاحب دربار سے تھوڑا اس طرف، حزب الاناف کے آگے، تو وہ کتب خانہ ہے، ان کا مکتبہ ہے، کتابیں وہ فروخت کرتے ہیں۔ اب تو وہ فوت ہو چکے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو وہ فروغی صاحب سے کہا اس نے پھر کہ میرا پیر صاحب میرے جو ہیں وہ قطب ہیں، وہ تو قطب ہوتا ہے قاف 2 نقطوں والا اور توئیں اور بے، تو یہ فروغی صاحب چونکہ کتابوں کا کام کرتے تھے، انہوں نے کہا اوے چپ کر جا، میں کتب فروش ہوں، یعنی جو تیرے پیر صاحب کتب نے ہے جو میں کئی کتب بیچ چھڑنا۔ تو بات یہ ہے کہ اب یہ کتب فروشی والی بات ہے کہ مطلب بات میں ہم ولایت کی، درجات کی اور اتنی بلند باتیں کرتے ہیں، لیکن کردار کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہمسائے ہم سے تنگ، ہمارے معاملات اتنے ڈسٹرب ہیں کہ لوگ دین پر باتیں کرتے ہیں ہماری وجہ سے۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا ہے، مقصد کسی کو ڈاؤنٹ کرنا نہیں ہے، نہ میرے ذہن میں کوئی ایسا کوئی شخصیت ہے، ہم تو سب کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ اور میں تو ویسے بھی تمام جتنے بھی ہمارے مطلب مذہبی طبقات ہیں ان کے ساتھ اچھے سفارتی تعلقات رکھتا ہوں، کسی کے ساتھ ایسا تناؤ نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو تھوڑا فاصلہ ویسے ہی رکھ لیتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں نا مینٹین سیف ڈسٹنس، وہ والا۔ لیکن عرض یہ ہے کہ یہ تصوف و طریقت، اسے بدنام نہ کیا جائے، اسے غلط استعمال نہ کیا جائے، اور اس کو دمال ڈال کر اس کو مختلف ناموں سے، مختلف حرکات سے، مختلف چیزوں سے جوڑ کر دین کو بدنام نہ کیا جائے، اس لیے کہ تصوف و طریقت سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ، جو بر صغیر میں بہت بڑی عظیم علمی شخصیت ہیں، روحانی شخصیت ہیں، آپ فرماتے ہیں فردائے قیامت از تصوف نہ خواہند پرسید، از شریعت خواہند پرسید۔ کل قیامت کے دن تم سے تصوف و طریقت کے متعلق نہیں بلکہ شریعت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے
کہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ بندہ اچھا ہے؟ فرمایا جس شخص کا ہمسایہ اسے اچھا کہتا ہے تو پھر وہ اچھا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں ہمسایہ آپ کو کیسے اچھا کہے گا۔ جب اس کی زمین پر قبضہ کریں گے تو اچھا کہے گا، اس کا چارہ کاٹیں گے چوری، پٹھے وڈو گے ودے یعنی تو پھر اچھا کہے گا، اور اسی طرح اس کے معاملات میں مداخلت کریں گے، اس کو ستائیں گے، اور آپ کے ہاں شادی ہوگی تو اوپر ڈگ لگا کر ان کو ذلیل کریں گے، سیاسی مخالفت کی بنا پر غلیظ اور فحش اور گھٹیا قسم کی گالیاں دیں گے، پھر ہمسایہ خوش ہو جائے گا۔ اسی طرح کی اور بدسلوکیاں، اپنا سارا کوڑا کرکٹ اٹھا کر ان کے دروازے میں پھینک دیں گے تو دعائیں کرے گا نا آپ کے لیے؟ وہ صرف رحمت للعالمین کا کام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کنت ما بین شر جارین، میں دو شریر ہمسایوں میں گھرا ہوا تھا، ایک طرف عقبہ بن ابی معیط ہے، دوسری طرف ابو جہل ہے، لیکن حضور پھر بھی ان کے لیے دعائے ہدایت فرماتے ہیں، اور جب بالکل انتہا ہو گئی تو صرف اتنے جملے جو بخاری میں موجود ہیں، عرض کیا اللہم علیک بی ابی جہل، یا اللہ ابو جہل کو تو خود ہی پوچھ لینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں احد کے موقع پر جب منہ مبارک سے خون جاری تھا، دندان مبارک میں تکلیف تھی شدید، تو عرض کیا گیا حضور ایک دفعہ ذرا بد دعا فرما دیں۔ حضور نے فرمایا انی لم ابعث لعانا، میں لعنت کرنے کے لیے اور اللہ کی رحمت سے دور کرنے کے لیے نہیں آیا، انما بعثت رحمہ، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میں رحمت بن کر آیا ہوں، لوگوں کو رحمت دیتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیز، اگر آپ لوگوں پر رحم نہیں کر سکتے تو رحمت للعالمین کا فیض کیسے پہنچا پھر ہمیں؟ اگر آپ لوگوں کے لیے نرم دل نہیں ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب یہ تو اللہ کی آپ پر رحمت ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ محبوب یہ تو اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت ہوتے، آپ کے مزاج میں اس طرح کی سختی ہوتی تو یہ لوگ یعنی اصحاب کبار یہ آپ کے ارد گرد اس طرح جمع نہ ہوتے بلکہ آپ کو چھوڑ جاتے۔ اس لیے بھائی یہ منصب امامت ہو یا ولایت کا منصب ہو، سجادہ نشینی ہو، یا کسی تنظیم کا امیر ہو، یا کسی مسجد کا امام ہو، یا محلے کا کوئی کونسلر ہو کسی گاؤں کا، یا نمبردار ہو گاؤں کا، یا ایم پی اے ایم این اے ہو، کوئی شخص اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں اگر بدتمیز ہوگا، بد کلام ہوگا تو لوگ اس کے قریب کبھی نہیں جائیں گے۔ اور ارشاد فرمایا حدیث میں کہ قیامت کے دن جو چیز ترازو پر، میزان پر سب سے بھاری ہوگی وہ تمہارا حسن اخلاق ہے۔ اور صوفیاء کرام بھی یہی کہتے ہیں کہ تصوف تو نام ہی حسن اخلاق کا ہے، اور تصوف یعنی حسن اخلاق یہ ہے، یعنی بناوٹ نہیں کہ میں آپ کے ساتھ یہ بولتا ہوں ان کے ساتھ میرا اچھا تعلق نہیں ہے تو میں ان کے ساتھ بد کلامی کروں، نہیں، جو جیسا بھی ہے آپ اچھا کریں، یہی تو دین ہے۔ بھائی غلط بات کو برداشت کیوں نہیں کر پاتے آپ؟ اچھی بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یعنی آپ کو کوئی اچھا کہے، آپ کی تعریفیں کرے، آپ کے ساتھ اچھا بولے تو اس کے ساتھ تو آپ ڈیفینیٹلی اچھا بولیں گے، لیکن جو تمہارے ساتھ توڑتا ہے فرمایا اس کے ساتھ جوڑو، جو تمہیں چھوڑتا ہے تم اسے مت چھوڑو، یہی دین ہے اگر سمجھ آ جائے تو۔ اور اگر ہمیں یہ لگتا ہے یہ سارا کچھ مشکل کام ہے تو یہ آسان کام ہے، ایک محفل کرو، سارے پیسے وائٹ کرا لو، حرام حلال سب ختم، سیٹنگ ہو گئی، سب اوکے، نو پرابلم، کیا ہوگا؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ کوئی آپ کو کچھ کہتا ہے؟ آپ کسی سے کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، کسی نے آپ کا کچھ بگاڑا ہے؟ نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہوا، ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ ہم سے راضی ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے نا وہ راضی نہیں ہے، اس نے رسی دراز کر دی ہے، رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے اس نے۔ لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ تو بہت ناانصافیاں کرتا ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بھائی اس کی رسی چھوڑی ہوئی ہے مالک نے، جب کھینچتا ہے تو پھر دیکھو حالات کیا ہوتے ہیں۔ فرعون کے حالات دیکھو، ارم ذات العماد، یہ بڑی ان کی بڑے بڑے قد تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے جنگجو تھے، صفحہ ہستی سے مٹا دی، ایسے الٹ پلٹ کے رکھ دیں بستیاں۔ اس لیے اس کے عذاب کو دعوت مت دیں، ایسی باتیں نہ کریں، ہمہ وقت اس کا خوف اپنے دلوں میں رکھیں اور اللہ کی مخلوق کی تنگی کا باعث نہ بنیں۔ صوفیاء کا درس یہی ہے
کہ اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کریں، اللہ کی مخلوق کی محبت دل میں رکھیں، لوگوں کے ترش اور سخت رویوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ اسی کے سبب ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے فیوز و برکات ہمیں عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ